اسے باہوں میں اٹھائے وہ گاڑی کی پچھلی سڑک پر بڑی احتیاط سے ڈالتا ہوا خود بھی ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ سردار محل چلیں یا آپ کے ذاتی گھر؟ خادم نے ادب سے پوچھا۔ محل نہیں، میرے بنگلو چلو۔ ہیر کے چہرے کو دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ گاڑی نے جیسے ہی مخالف موڑ کاٹا، ہیر کا سر ڈل کر اس کے کندھے پر آ گرا تھا۔ اس نے چونک کر اس کے سر کو دیکھا۔ سیدھی نکلی مانگ میں ابھی بھی پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے۔ دراز پلکیں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ اس طرح گاڑ سے کیوں نکلی تھی اور یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس کا سر ٹھیک کرتا وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑایا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی بنا ہیر کو اٹھائے وہ اندر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ چہرے پر سختی سی تھی۔ وہ دونوں تاش کھیلتے قہقہے پر قہقہہ لگا رہے تھے۔ انہیں اپنے لاؤنج میں دیکھ کر اس کا خون تیزی سے کھولنے لگا تھا۔ مٹھیاں بھینچے وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ بنا انہیں سنبھلنے کا موقع دیے وہ ان پر چڑھ دوڑا تھا۔ یو باسٹرڈ! اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تم دونوں نے؟ ان کے گریباں پکڑتا وہ پھنکارا تھا، جبکہ ان کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ سردار غزان کو اپنے سامنے دیکھ کر موت انہیں آس پاس چلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ریاض خانم کے خاص آدمی تھے۔ ریاض کے کہنے پر تو وہ اپنی جان بھی دے سکتے تھے۔ ہمیں معاف کر دیں سردار، ہم نے بس اسے یہاں سے بھگایا ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، ہمیں جانے دیں سردار۔ دلاور ہاتھ جوڑتا بولا تھا۔ اس کا پیر زخمی ہے، اس کے بال ٹوٹ کر اس کے کندھوں پر پڑے ہیں، اور تم کہتے ہو تم نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی؟ ان کے سارے ایک دوسرے سے مارتا ہوا تیش سے چلایا۔ خادم نے چونک کر اپنے سردار کو دیکھا تھا۔ تم دونوں ہوتے کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھسنے والے، ہاں تم دونوں کی جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ انہیں نیچے پٹکتا ہوا پھر سے چلایا تھا۔ معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئی ہے سردار، اس کے قدموں میں بیٹھتے وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ غلطی نہیں، گناہ کہو۔ انہیں ٹھوکر مار کر پیچھے کی طرف گراتا وہ اس بار سرد لہجے میں بولا تھا۔ خادم، ان کی اچھے سے دھلائی کر کے انہیں ریاض محل بھیجنا، انہیں بھی تو پتہ چلے اپنے کارنامے۔ سردار سرد لہجے میں کہتا وہ باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ خادم اور گارڈز ان دونوں کی طرف بڑھے تھے۔ گاڑی کا ڈور گارڈز نے اسے دیکھ کر سرت سے کھولا، جھک کر آرام سے اس کمزور وجود کو باہوں میں لیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہلکی چیز اٹھائے ہوئے ہے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کا وجود ہے۔ باہیں نیچے کو جھول رہی تھی، جبکہ سر اس کے کندھے پر پڑا ہوا تھا۔ اسے نیچے والی پہلی روم میں بنے روم میں لے آیا تھا۔ اس کے وجود کو بیڈ پر بڑے آرام سے ڈالتا ہوا وہ ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا، اسی وقت اس کی مام کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر ماں کی کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ کھڑکی میں آتا بڑے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ تمہارے بنا تمہاری ماں کیسی ہو سکتی ہے غزان؟ رائنا کے لہجے میں مایوسی تھی۔ وہ کب اسے اتنے دن دیکھے بغیر نکال سکتی تھی؟ وہ مسکرا دیا۔ کل کی فلائٹ سے آپ کے پاس ہوں گا میں۔ اب تو تھوڑا سا مسکرا دے وہ ہیر کی طرف رخ موڑتا ہوا محبت سے بولا۔ سچ؟ رائنا کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ سچ مام، میں آپ کو سرپرائز کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب آپ کو پہچان دے کر بتا دیا ہے۔ اب تو خوش ہو جائیے، آپ کا بیٹا رات کا ڈنر آپ کے ساتھ کرنے والا ہے۔ دھیمے قدموں سے آنکھیں کھولتی لڑکی کے پاس آتا ہوا وہ بولا تھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں غزان، ماں کو زیادہ انتظار نہ کروانا۔ انہوں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون پاکٹ میں ڈالتا وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگا، جہاں سے خادم کے ساتھ ایک ینگ سی ڈاکٹر داخل ہو رہی تھی۔ خادم ڈاکٹر کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ ہیر کی نبض چیک کر کے وہ اسٹیتھوسکوپ سے اسے چیک کرنے لگی۔ کیا یہ آپ کی وائف ہے؟ ڈاکٹر نے سردار سے حیرت سے پوچھا تھا۔ وائف کہنے پر وہ چونک سا گیا تھا۔ ہیر بھی آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، لیکن آنکھوں میں خالی پان سا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود تو یہی ہو، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ سردار نے اسے دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے کچھ سوچ کر بتایا تھا۔ ہیر کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھی۔ اوہ، ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ دیکھیے یہ کافی کمزور ہیں۔
انہیں اچھی خوراک اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ پلیز ان کا خیال رکھیے، انہیں پریشانی وغیرہ سے دور رکھیے، ورنہ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتی ہوئی چپ ہوئی تھی، جبکہ سردار غزال نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ورنہ کیا؟ فون کان سے لگاتا وہ سنجیدگی سے بولا، انہیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، زیادہ دباؤ سے ان کی دماغ کی نسیں پھٹ بھی سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے انکشاف پر اس نے حیرانی سے ڈاکٹر کو اسے دیکھا، جو آنکھیں مندے پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتا وہ سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر میڈیسن لے کر باہر کھڑے خادم کو پکڑا گئی تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو ایک قطار میں بہتے اس کے گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ وہ چونک سا گیا تھا۔ بڑے سے حال میں کھڑا وہ بارش کے رکنے کے انتظار میں تھا کہ بارش بہت تیز تھی، اتنی کہ باہر منہ تک نہیں نکالا جا رہا تھا۔ وہ ٹھٹکا تھا، پلر کے پیچھے سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ وہ تشویش سے پلر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اسموکنگ کرتا دیکھ کر وہ وہیں کا وہیں جم گیا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی تھی، لیکن اسے دیکھ کر وہ ریلیکس ہوئی۔ پیو کے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتی ہوئی وہ اس سے پوچھتی تھی۔ اسے اس لڑکی سے نفرت ہوئی تھی جو کش پر کش لگا رہی تھی۔ کیا ہے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ لڑکی ہو کر اسموکنگ کرتے؟ اسے پتہ نہیں کیوں غصہ سا آ گیا تھا۔ تم سے مطلب نوکر ہو تو نوکر ہو، زیادہ میرا ابا بننے کی ضرورت نہیں، اور ہاں اگر کسی کو بتایا تو بہت برا پیش آؤں گی میں۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں۔ سگریٹ کو پیر سے مسلتی وہ پہلی بار سنجیدگی سے بولی تھی، آپ ایک لڑکی ہیں اور جانتی ہوں میں لڑکی ہوں، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ منہ اور ہاتھوں پر سپرے کرتے ہوئے سر جھٹک کر بولے۔ اسے دیکھتا وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ وہ لڑکی چوری چوری نہ جانے کیا کیا کام کرتی تھی۔ وہ تشویش میں پڑ گیا تھا۔ ہر وہ سردار کی قدر تھی، اس ناطے اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا، جب وہ اس کا ہاتھ تھام کے وہ حیرت سے اپنی کلائی کو دیکھنے لگا، جو اس کی کلائی ہاتھ میں پکڑ اسے وارننگ دیتی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ بات سنو میرے دھیان سے، کیا تم جانتے ہو میرے پاس میرے خود کی پستل بھی ہے، اور اس میں 6 کی 6 گولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، اگر تمہارے منہ سے میرے لیے سردار یا کسی اور کے سامنے کچھ بھی نکلا تو پہلی گولی تمہارے نام۔ اسے دھمکی مت سمجھنا، میں جو کہتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی، بال جھٹکتی وہ وہاں سے نکل کے، جبکہ وہ پریشانی سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا اسے اس لڑکی کی حرکات کا اسے سردار کو بتانا چاہیے تھا؟ ہاں اسے بتانا چاہیے تھا، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس کا فرض بنتا تھا سردار کو بتانا۔ کچھ سوچتا وہ بارش میں ہی نکل چکا تھا گھر کے لیے کہ اس کی آپی گھر میں اکیلی ہوں گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، پلیز ڈونٹ، ٹکرائے اس سے نرمی سے کہتا وہ نہ جانے کہ اس لڑکی کے سر پر ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتی وہ ساکت ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر خود پر جھکے سردار کو وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہیں درد ہے؟ وہ بہت ہی نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے فقط سر نفی میں ہلا دیا۔ اپنا خیال رکھو لڑکی، جو لوگ اپنی ذات کے لیے اسٹینڈ نہیں لیتے، لوگ انہیں پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں۔ تم کھاؤ پیو اور جان بناؤ، تب ہی تم زمانے کا سامنا کرنے کے قابل بنو گی، ورنہ تمہاری ذات مٹی میں کب کیسے مل جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ کے وہ ہنوز جھکے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اللہ حافظ۔ اس کا سر انگلی سے تھپکتا وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، جبکہ اس کے نرم لہجے کے سحر میں گم ہونے لگی تھی۔ آنکھوں میں رہے آنسو اپنی جگہ رک سے گئے تھے، جیسے سردار کی بات کے ادب میں رک کی ہم لڑکی بھی عجیب تھی، جانتی تھی اس کا ان سے کوئی جوڑ ہے، لیکن پھر بھی دل انہیں دیکھ کر ٹھہر سا جاتا تھا، بلکہ اسے زمانے ان کے سامنے رکے سے لگتے تھے۔ وہ پاگل تھی، آسمان سے دل لگانے چلی تھی۔ کیا جانتی نہیں تھی یہ ناممکن سا ہے؟ اس راہ میں اسے کیا کیا سہنا پڑے گا، ابھی جانتی جو نہیں تھی۔ خیام کے پوچھنے پر اس نے اسے بتا دیا تھا، وہ بارش کی وجہ سے سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات بہن کے سہانے بیٹھا رہا کہ اسے بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا، شاید سردی لگ گئی تھی اسے۔ کیا جانا ضروری ہے؟ اسے سامان پیک کرتا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولے تھے۔ یس ڈیڈ۔ کالی شرٹ پر براؤن کوٹ پہنتا وہ سنجیدگی سے بولا، مت جاؤ یار، دل نہیں لگے گا تمہارے باپ کا۔ وہ پریشانی سے بولے تھے، کامن ڈیڈ، آپ کا دل بہلانے کے لیے یہاں بہت کچھ ہے، لیکن میری موم کا دل صرف مجھ سے ہی بہلنا ہے، نہ کہ کسی اور وجود سے۔
وہ واچ پہنتا ان پر ہلکا سا طنز کر گیا تھا۔ تیمور خانم نے اسے سلگتی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری ماں نے میرے بارے میں تم سے کچھ زیادہ ہی غلط بیانی کی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میری ماں جھوٹ نہیں بولتی ڈیڈ، ہلکی مسکان سے کہتا۔ وہ باپ کا تو پا گیا تھا، تو کیا تمہارا باپ جھوٹ بولے؟ وہ دانت پیس کر بولا، ایسا میں نے کب کہا؟ وہ آئی برو اچکا کر شرارت سے بولا تھا، جس پر وہ اسے غصے سے گھورتے کمرے سے ہی چلے گئے۔ جواباً سنجیدگی سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ آپ کتنے دن وہاں رہیں گے؟ مہرینہ اسے کافی پیش کرتی احترام سے پوچھتی تھی۔ جلدی آ جاؤں گا، تم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے کچھ تمہاری شکایت ملے۔ کافی کا سپ لیتا وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے کسی شریف بچے کی طرح بس سر ہلائے جا رہی تھی۔ گڈ گرل۔ اس کی فرمانبرداری پر وہ مسکرایا تھا۔ وہ بھی جواب میں مسکرائی۔ مجھے آپ کو یہ دینا ہے، وہ ایک پرچی اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ کپ اسے تھماتا وہ پرچی اس کے ہاتھ سے لے کر ایک نظر دوڑانے لگا تھا۔ پھر اس کی فرمانبرداری کی سمجھ آ چکی تو اس نے کافی لمبی لسٹ اسے تھمائی تھی، جن میں صرف میک اپ کاسمیٹکس کا نام درج تھا۔ پرچی لے کر وہ سر ہلا گیا۔ سب سے ملتا خادم کو کچھ ہاتھ ہلا دیتا۔ وہ مصر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سردار جا چکا ہے، اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ ریاض نے حشامت تیمور سے ہاتھ سے غصے میں پوچھا تھا۔ اس کے آدمیوں کی جو حالت سردار نے کی تھی وہ اسے بھول نہیں رہی تھی۔ اب اس کی سزا وہ اس لڑکی کو دینا چاہتا تھا، اور اسی لڑکی کی وجہ سے وہ اس کی بیٹی سے بھاگ رہا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ مار دیتے ہیں، نہ رہے گا سانپ نہ بچے گی۔ بانسی صحیح عالم نے ان کے پاس آتے ہوئے نفرت سے کہا۔ ریاض صاحب کو ان کی بات بہت بھائی تھی۔ صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہے، اب اس لڑکی کا کام تمام کر دینا چاہیے، ریاض نے میری سنجیدگی سے کہا، جبکہ تیمور خانم نے ہونٹ بھینجے۔ میری خیال میں اسے کچھ پیسے دے کر یہاں سے چلتا کر دینا چاہیے، تیمور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تیمور خانم تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا بیٹا اسے ڈھونڈتا پھرے، اس کا کام تمام کرو اور میری بیٹی کو اس گھر کی بڑی بہو بنانے کی تیاری کرو، اور کب تک میں اپنے بہن بھائیوں کو صفائیاں پیش کرتا رہوں گا؟ ریاض کے ترش لہجے پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ دروازے کے ساتھ کان لگا۔ مہرینہ نے پریشانی سے کچھ سوچا، پھر وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب اسے کرسی سے زور سے ٹھوکر لگی تھی۔ گھٹنا پکڑے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کرا گئی لیکن تھٹکی تب جب دروازے پر سب کو کھڑا پایا۔ گھٹنے کا درد بھول کر وہ ان کو لرزتے دل سے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ سحیر خانم اس کی کلائی کو سخت ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھے تھے۔ میں یہاں سے گزری چٹاہ۔ اس کا بہانہ سننے سے پہلے وہ اسے زور سے تھپڑ مار چکے تھے۔ تم مردوں والے حصے میں کیا کر رہی تھی؟ بہت شکایتیں مل رہی ہیں مجھے تمہاری، مجھے لگتا ہے تمہاری ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ اسے دوسرے حصے کی طرف کھینچ کر لے جاتے وہ سرد لہجے میں بول رہے تھے کہ بیٹیاں انہیں اچھی لگتی ہی نہیں تھی، خاص کر مہرینہ سحیر خانم۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ کھینچتی گئی تھی۔ اب اسے پتہ تھا مار پڑنے والی اور کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا۔ اگر سردار ہوتے تو وہ بچا لیتے، لیکن بدقسمتی اب اسے 2-3 دن کمرے میں ہی رہنا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ان کا سر چومتا وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں تمہارے بنا؟ وہ مسکراتے ہوئے جواباً اسے سے پوچھتی تھی۔ وہ انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ آخر کو وہ ایک مصری تھی جو اپنی ماں کی شکل کا تھا، بس بال اور قد با پر تھا، باقی وہ ہو رائنا نوشیروان پر تھا۔ I miss him a lot my son۔ وہ بھی جواباً اس کا سر چومتی شدت سے بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں چھائی خاموشی اسے کھٹکی تھی۔ کسی کو تمہارے آنے کی خبر نہیں تھی، سب اپنے اپنے کام پر ہیں، رات کو سب لوٹ آئیں گے۔ اسے اندر لے جاتی وہ بتا رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت سا گھر تھا، جس میں کمرے ایک گول قطار کی شکل میں تھے، کیونکہ گھر کا کوئی پورشن نہیں تھا۔ اوپر چھت تھا جس پر بڑا سا لان بنایا گیا تھا۔ ان کا گھر چوڑی گلی میں تھا جہاں ہر قسم کی دکانیں تھیں۔ یہ گھر ایک آئیڈیل تھا۔ یہ گھرانہ خوبصورتی کی مثال تھا کہ یہاں اس گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھا۔ رائنا اس سے باتیں کرتی اسے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ کافی وسیع اور خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔
کمرہ دیکھتا وہ مسکرایا کہ اس کی ماں نے اس کے جانے کے بعد بھی اس کے کمرے کی صفائی ترک نہیں کی تھی۔ یہ سردار فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فون پلٹاتے ہوئے وہ پریشان ہوئی تھی۔ وائس میسج چھوڑ دیتی ہوں۔ اچانک ہی یاد آنے پر وہ میسج کر کے فون بند کر چکی تھی۔ گال اس کے سوجے ہوئے تھے۔ 2 دن اس نے کمرے میں ہی رہنا تھا، یہ اس کی سزا تھی۔ دیکھتی ہوں کیسے مارتے ہیں آپ لوگ اسے۔ فون انگلیوں میں لہراتی ہوئی وہ طنز سے کہتی مسکرائی تھی۔ گال درد کیے تھے لیکن پرواہ کسے تھی۔ حیام نے اچھے سے سرسوں کے تیل سے اس کے سر کا مساج کیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی ڈھیلی ڈالی چوٹی کرتا ہوا ہاتھ ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔ اب سر کا درد کیسے؟ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ تو مالش کرو اور سر درد رہ جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ وہ اس کی طرف چہرہ کرتی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ حیام بازار سے کچھ سبزیاں وغیرہ لے اور رات کو سالن بھی بنانا ہے۔ وہ نیچے سے اٹھتی ہوئی بولی اوکے میں لے آتا ہوں، ذرا کپڑے چینج کر لو، شرٹ پر تیل کے قطرے گر گئے ہیں۔ براؤن شرٹ پر داغ دیکھتا وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ 1 منٹ آپ اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کر وہ کچھ خیال آنے پر اسے پکار گیا۔ ہاں وہ پلٹی تھی۔ آپ بھی چلیے میرے ساتھ، آپ کی تھوڑی واک بھی ہو جائے گی اور میں آپ کو آئس کریم بھی کھلا دوں گا، وہ کہتا ہوا آخر میں اسے لالچ دینے لگا تھا۔ آئس کریم؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ آئس کریم کھائے تو اسے صدیاں بیت چکی تھی۔ ہاں اب آپ کے لیے میں روزانہ آئس کریم لایا کروں گا، اس کی طرف آتا وہ سب کچھ سمجھاتا ہوا بولا تھا۔ ہیر کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ ہم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر چما پی۔ اب اچھے دن آئیں گے، میں پڑھتا بھی ہوں، جاب بھی کرتا ہوں، تو آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، آپ بس جلدی سے مکمل صحت یاب ہو جائیے پلیز۔ وہ اسے باہوں میں لیتا پریشانی سے بول رہا تھا۔ وہ مسکرائی لیکن مسکراہٹ اوپری سی تھی۔ دونوں آئس کریم کھاتے ہاتھوں میں بڑے چاپڑ اٹھائے وہ باتیں کرتے گھر والے راستے پر تھے جب ایک تیز رفتار گاڑی کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ حیام اگر اسے کھینچتا نہیں تو وہ گاڑی کب کی اسے کچل کر گزر گئی ہوتی۔ یو باسٹرڈ، اندھے ہو گاڑی میں بیٹھ کر کیا انسان دیکھنا بند ہو جاتے ہیں؟ وہ غصے سے اس گاڑی والے پر چلایا تھا لیکن گاڑی جا چکی تھی جبکہ ہی سہم سی گئی تھی۔ حیام کو پاس دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس کی آئس کریم نیچے گر گئی تھی جس سے اس نے ابھی 1-2 بائٹ ہی لیے تھے۔ بچ گئی۔ وہ گاڑی والے نے کسی کو تیزی سے میسج کیا تھا تم سے کبھی کوئی کام ہوا؟ میں ہی پاگل تھا جو تمہیں ایک اہم کام سونپ چکا تھا، کسی نے جواباً غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ باہر لان میں بیٹھی وہ دھاگے میں سرخ سفید پھول پرو رہی تھی۔ سردار کو کہ آج 4 دن ہو چکے تھے حیام کالج چلا گیا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا سا تھا۔ وہ نہا کر نیلے رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنے اوپر گلابی گریپ کا دوپٹہ اوڑھے وہ لان میں بیٹھی کافی سارے پھول توڑ کر انہیں ایک موٹے سے دھاگے میں سوئی کی مدد سے پرو رہی تھی۔ اسی وقت 3-4 گاڑیاں سردار غزان کے لان میں رکی تھی۔ اتنی گاڑیاں دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور خانم، شہید ریاض خانم، وہ تینوں اس کمزور لڑکی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ تیمور نے چیک بک پر سائن کرتے ہوئے اسے سے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی قیمت بتا۔ بازاری عورت ریاض کے فنکارتے لہجے پر وہ دبک سی گئی تھی۔ سہمی سی وہ لڑکی 3-4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہمارے بیٹے کو چھوڑنے کی قیمت بتا اور پیسے لے کر اپنے اس بے غیرت بھائی کو لے جا اور یہاں سے دفع ہو جا، شہید خانم سرد لہجے میں کہہ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بھائی بے غیرت نہیں، اسے یہ گالی بہت چبھی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے بول گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ریاض کا تھپڑ اسے دن میں تارے دکھا گیا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ پشت کے بال نیچے گری تھی۔ وہ روئی چلائی نہیں، میں تو کہتا ہوں اسے مار کر یہی دفنا دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، عزت بھی رہے گی۔ ریاض کے بھیس لہجے پر وہ لرز کر پیچھے کی طرف سرکی تھی۔ تو تم میرے بیٹے کا پیچھے نہیں چھوڑو گی؟ تیمور خانم آخری بار سنجیدگی سے پوچھے تھے۔ بنا کچھ بولے وہ انہیں حیرت سے دیکھتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ دلاور ریاض کے کہنے پر دلاور اس پر پسٹل تان گیا تھا۔ وہ کیسے بے حس لوگ تھے جو اس معصوم کو مارنے پر تیار تھے۔ 1 منٹ دلاور، پیچھے سے آتی سرد آواز پر سب کے حواس گم ہوئے تھے۔ وہ سب حیرت سے پیچھے کی طرف پلٹے تھے۔
جہاں وہ وائٹ شرٹ براؤن پینٹ پہنے سرد نظر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دلاور کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، جبکہ وہ ہیر کو دیکھ رہا تھا جس کی نظر میں بے یقینی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی شاید اب وہ کبھی اسے دیکھ نہیں سکے گی۔